بہت بہت شکریہ سلیری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ بجٹ اس وقت آ رہا ہے جب پاکستان کے جو بڑے کلیدی معیشت کے نمبرز ہیں وہ کافی حوصلہ افزا ہیں. خاص طور پہ جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ بہت اچھے آئے ہیں, بہت ہی تیزی سے اس میں کمی آئی ہے. دوسری جانب اب بجٹ کی آمد بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے انفلیشن کے نمبرز کم آئے ہیں, پھر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے, اور ہمارا اوورآل کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس بھی کم ہوا ہے. تو کیا یہ گنجائش نہیں بنتی کہ حکومت ایک بہتر بجٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے, یا ایک ایسا بجٹ جو کہ کم از کم عوام کے لیے کچھ بہتری کی خبر لائے؟ جی شکریہ کامران خان صاحب. جب ہم اچھے نمبرز کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی پچھلے سال سے کمپیریزن کے مقابلے میں یہ بہت اچھے ہیں. یعنی پچھلا سال جو تھا ایک مرحلہ ایسا بھی آ گیا تھا جبکہ تقریباً ملک جو ہے دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. آئی ایم ایف کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ملنے کے باوجود سپٹمبر میں جب ڈالر کی اڑان جو ہے وہ بے لگام ہو گئی تھی ایس آئی ایف سی نے کے ایکشن میں آنے سے پہلے, تو تب بھی حالات جو تھے وہ دگردگو ہو گئے تھے. اور اس کے مقابلے میں آج دیکھا جائے تو کم از کم ہم اس آئی سی یو سے باہر آ چکے ہیں, لیکن ابھی بھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں کہ فوری طور پہ جو معاشی اور جو اسپیشلی مانیٹری پالیسیز ہیں ان کو بالکل فلیکسیبل کر دیا جائے, بلکہ اب اس پہ وقت ہے کہ اس کو کیپٹلائز کیا جائے جو ہم نے پچھلے ایک سال میں گین حاصل کیا. اور کیپٹلائز کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اس بجٹ کے اپروو ہونے کے بعد اس کی نیگوشیشن شروع ہوگی. اور آئی ایم ایف اب یہی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک وقتی طور پہ ایک سٹیبلٹی کا رستہ اختیار کیا تھا اس کو ہم کتنا کنسسٹنٹلی پرسو کر سکتے ہیں. آمدنی اور اخراجات کچھ تو چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا, اور جب بھی آئی ایم ایف بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی کامن سینس کی بات کرتا ہے, وہ بھی فنڈامنٹلز کی بات کرتا ہے, جو کتاب میں یا جو کرٹیکل فنڈامنٹلز ہیں. دیکھیں نا, ایک طرف انٹرسٹ ریٹ 22% ہے, ایک طرف انفلیشن جو ہے 11% ہے, ریئل انٹرسٹ فیس جو اس وقت ریٹ ہے وہ ہمارا کوئی 11% کے قریب ہے. یہ تو کوئی توازن نہیں ہوا کہ یہ 22% انٹرسٹ ریٹ رہے اور انفلیشن چاہے 11% ہو جائے, اور اس کے بعد آپ جو اکانومی ہے اس کا گلا گھونٹ دیں, بزنس کا گلا گھونٹ دیں. 25% پہ کون دنیا میں کام کرے گا؟ بے روزگاری کا حال دیکھیں, ملک کا حال دیکھیں, گروتھ کا حال دیکھیں. اور اس وقت بھی جب ہمارا 11% انفلیشن ہو گیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کو ہم 22 اور 21 کے قریب رکھیں, تو یہ کہاں سے ہم ہضم کرے گی, اور ہماری معیشت کیسے ہضم کرے گی, اور یہ کون سی جو معیشت کے اصول ہے جو اس کی اجازت دیں گے؟ دیکھیں مانیٹری پالیسی آنے والی ہے اور میں اس میں کچھ 2% کے قریب تو شاید ریلیکسیشن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, لیکن اس کو صرف انفلیشن سے نہیں جوڑنا چاہیے. پاکستان میں تو ویسے بھی اگر آپ مانیٹری پالیسی اور انٹرسٹ ریٹ 24-25 پہ بھی لے جاتے تو انفلیشن میں تو کمی نہ آتی, کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ ہماری کاسٹ پش انفلیشن ہے, ڈیمانڈ ڈریون نہیں. یہ نہیں کہ صارفین کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے. اب انفلیشن مانیٹری پالیسی ٹائٹ رکھنے کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر اس کو اچانک سے لوز کر دیا گیا, اچانک سے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا گیا, تو ایک دم سے لوگ ڈالر خریدنے کی دوڑ میں لگ جائیں گے. اس وقت بجٹ جب تک نہیں آتا ہمیں یقین سے وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ ریئل اسٹیٹ پالیسی کیا بنے گی. اور پاکستان میں 2 ہی چیزیں تھیں جس میں کہ لوگ انویسٹ کر رہے تھے, یا وہ پلاٹس میں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے تھے, یا وہ اس کے ڈالر خریدنا شروع ہو جاتے تھے. اور یہ مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو 22% پہ لے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم لوگوں کو بینک سے ایک معقول شرح منافع ملنا شروع ہو گیا, تو وہ ساری رقم جو کہ ادروائز ڈالر خریدنے میں لگنی تھی وہ لوگوں نے بینکس میں رکھوانا شروع کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دم سے اس مانیٹری پالیسی کو میں ریلیکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا, ورنہ آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بے لگام ہو جائے گا, اور اس کو جو ہے بڑھتا ہوا دیکھنا وہ اکانومی کے تمام جو شعبے ہیں ان کو بری طریقے سے متاثر کرے گا. اور مگر اس کے نتیجے میں اگر بے روزگاری جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نئی صنعت نہیں لگ رہی, کوئی نیا کاروبار نہیں ہو رہا, کوئی نیا وہ نہیں ہو رہا. ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 1 سال 22% انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے, اور اس وقت 38% ہماری کیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا 38% انفلیشن ہو جائے یا 11% انفلیشن ہو جائے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ٹائٹ رکھنی ہے مانیٹری پالیسی, چاہے اس دوران عوام کا اور
معیشت کا اور کاروبار کا برکس نکل جائے؟ نہیں، آپ بجا فرما رہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں امپیریکل ایویڈنس آپ کو یہی بتاتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کو بہت ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا، دوسری طرف جو کاروباری حضرات کے لیے یا بزنسز، آپ ابھی جو انویسٹمنٹ کا ذکر کر رہے تھے اپنے ابتدائیے میں، وہاں پہ ایک پریڈکٹیبل پالیسی چاہیے. یعنی سب سے زیادہ چیز جو انویسٹمنٹ کو، جو کاروبار کو ہٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ پالیسی کا تسلسل نہ ہو. آج بے شک چاہیے، مگر سلیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کون سا کاروبار ہے جو 25% پہ آپ اس پہ سروائیو کر سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ دے کے، 25% انٹرسٹ ریٹ دے کے؟ لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ جو اسٹیٹ بینک آپ کو دے گا، میں آپ کی بات سے کچھ حد تک متفق ہوں، لیکن جو اسٹیٹ بینک کاؤنٹر آرگومنٹ دے گا، کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں جو کہ ڈالر کے، جس کو ریٹ کا پتہ نہ ہو کہ ڈالر جو ہے وہ صبح 5 روپے بڑھے گا یا 10 روپے بڑھے گا یا 15 بڑھے گا. پچھلے ایک سال میں کم از کم یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ ایک رینج باؤنڈ رہا، 280 285، اور اس میں ایک کافی حد تک سرٹنٹی آ گئی. اب اگر IMF کا پروگرام مل جاتا ہے بجٹ کے اپروو ہونے کے بعد، تو اس کا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے فارن ایکسچینج ریزرو ہوں گے کہ آپ ڈالر کو رینج باؤنڈ رکھ سکیں. اگر خدا نخواستہ روپیہ دوبارہ سے نیچے کی جانب سلپ کرنا شروع ہو گیا تو پھر جو انسرٹنٹی پیدا ہوگی وہ کسی بھی کاروبار، اور بلکہ کاروبار تو چھوڑ، وہ ایک عام جو ہے وینڈر، آپ یہ بتائیے، اچھا سلیری صاحب، یہ 25% رکھنے پہ یہ حکومت کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، یہ جو بے تحاشا انٹرسٹ پیمنٹس ہیں جو حکومت ہے، یہ حکومت انٹرسٹ پیمنٹ دیتی رہے گی؟ رینج باؤنڈ ہم رکھنے میں مصروف ہوں گے. کاروبار بند ہو گئے، روزگار بند ہو گیا ہے، معیشت جو ہے اس کا قیمہ نکل گیا ہے، تو یہ کیا بچے گا جس پر حکومت ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جو اس دفعہ کی مانیٹری پالیسی ہے اس میں 2% کے قریب کم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں گریجول کمی تو آئے گی. لیکن اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ فوری طور پہ یہ 22 سے 12 پہ یا 14 پہ یا 16 پہ آ جائے، تو یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے صحیح ہے آپ کی. بے شک اس میں کوئی گنجائش کی بات ہی نہیں. بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، 22 سے 12 تو نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈاؤن ورڈ جرنی تو ہمیں شروع کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. اور جناب عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جو چیز جس نے پاکستان کی معیشت کا برکس نکالا، دم نکال دیا، وہ ہے کرپشن، اور سندھ میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اب ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی ہے کہ سندھ کا محکمہ ہے اینٹی کرپشن، اس میں بے پناہ کرپشن ہے، اس کی کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے سربراہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اندر کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اور باقاعدہ تحریری طور پہ بتا رہے ہیں کہ سندھ کا محکمہ اینٹی کرپشن کتنا کرپٹ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.